آرگنائزیشنل ورکنگ میں ڈیسیژنس لینا، کسی بھی بات کا فیصلے کا تعین کرنا، ایک فیصلہ لینا ایک روٹین فیکٹر ہے، اور یہ ایک ایسا روٹین ہے جو کہ انتہائی امپورٹنٹ فیچر ہے آرگنائزیشنل لائف کا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ انفلوئنس اور امپیکٹ ہوتا ہے ان ٹیمز پر جس کے ساتھ وہ ڈیسیژن منسلک ہوتا ہے، جن کے بارے میں وہ ڈیسیژنس ہوتے ہیں، بچوں پر اگر کوئی بھی ایجوکیشنل سیٹنگ کے بارے میں ہوگا، اسٹوڈنٹس کے اوپر اسیسمنٹ پالیسی. سو واٹ ایور ڈیسیژن از ٹیکن in whatever part of the organization, it will have or it may have a ripple effect جو کہ ڈائریکٹلی اپنے ان لوگوں کو تو افیکٹ کرے گا ہی جو کہ امیجیٹلی اس کے ساتھ لنکڈ ہیں، لیکن انڈائریکٹلی ایک رپل افیکٹ کے تحت وہ تمام تر آرگنائزیشن کو ایونچولی وہ افیکٹ کرتا ہے. یہ ایک ایسا پروسیجر بھی ہے، ایک ایسا فیچر بھی ہے جو اگر ہم پروفیشنل لائف کو ایک لمحے کو بھول جائیں اور اپنی پروفیشنل ایبلٹیز کو ایک لمحے کو بھول جائیں تو ہر انسان کو پرسنل لائف میں بھی آغاز سے انجام تک بہت سے ڈیسیژنس لینے پڑتے ہیں، اور وہ ڈیسیژن صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ ایونچولی ان کا ایک فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، اور ایک ان کی آؤٹ کمز پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ واٹ ہیو ایونچولی دے براٹ بیک ٹو دیٹ پرسن. لیکن اس سے نگیٹ یا اس سے بھاگا نہیں جا سکتا کہ آپ ڈیسیژنس لیے بغیر اپنی زندگی کو آگے چلا نہیں سکتے ہیں. سو ڈیسیژن لینا ایک انتہائی اہم جزو ہے زندگی کا. اس کا مطلب ہے آپ ڈیسیژن لیتے کب ہیں، یہ ایک ایسا پروسیجر ہے کہ جب کہ آپ کے پاس کوئی ایسی سچویشن ہے، کوئی ایسے حالات ہیں جہاں پہ کہ بہت ساری آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں، یا تو آپ نے ان آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن اٹھانی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، یا پھر آپ کے پاس الٹرنیٹیوز موجود ہوتے ہیں کہ آپ یہ کریں یا یہ کریں. تو آپ کسی ایک بات کو، کسی ایک نقطے کو اٹھاتے ہیں، کسی بات کے غلط ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس اندیشے کے تحت آپ کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں. سو اگر ہمیشہ کوئی الٹرنیٹیوز، کوئی کنٹراسٹ آف سچویشنز وہ موجود ہوتے ہیں، کوئی ایسے فورسز موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کرنٹ سینیریو میں سے آپ کو یہ میسج کنوے کرتے ہیں کہ اس پر مزید ٹھہرنا ایک غلطی کا باعث ہو سکتا ہے، چاہے وہ ایک بہتری کی طرف جانے کی، اپنی لائف میں آگے بڑھنے کی طرف ہو. تو اس میں اسٹیٹس کو جہاں پر آپ اپنے آپ کو چیلنج کرنے لگتے ہیں تو وہاں آپ کو ڈیسیژنس لینا پڑتے ہیں. سو سرٹن آپشنز، آلٹرنیٹیوز ول ہیو ٹو بی دیئر. اگر آپ کو زندگی میں کوئی ایسے حالات ہیں کہ جہاں آلٹرنیٹیوز ہیں ہی نہیں، آپشنز ہیں ہی نہیں، آپ نے ایک نیچرل فینومینا کے تحت یا ایک فورسڈ انوائرمنٹ کے تحت آپ کو کوئی کام کرنا ہی پڑنا ہے، تو وہ آپ کا ڈیسیژن نہیں ہوتا، وہ تو ایک مجبوری کا نام کے تحت آپ وہ کر رہے ہیں. سو ڈو ناٹ مکس اٹ ود ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی اینڈ دا پروسیجر وین اٹ کمز ٹو ڈیسیژنس. ہم جو بھی ڈسکس کریں گے ڈیسیژن میکنگ میں، یہ وہ والے سینیریوز ہوں گے جہاں پر کہ آپ کو قدرت یا اختیار حاصل ہے، یا آپ کے پاس ڈائریکٹلی آپ کو وہ قدرت یا اختیار حاصل ہے، یا آپ کی سچویشنز آپ کو الاؤ کر رہی ہیں، آپ کی ٹیمز آپ کو الاؤ کر رہی ہیں کہ آپ ایسے الٹرنیٹیوز میں سے کچھ سلیکٹ کریں. ڈفرینٹ ریسرچرز نے اگین لٹریچر میں بہت سا کام اس پہ موجود ہے. یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ فیچر اینڈ اسپیکٹ ہے لیڈرشپ اور مینجمنٹ کا، اور پرٹیکولرلی اسکولس میں، ایجوکیشنل سینیریوز میں اس کی بہت اہمیت ہے. سو اس پر بہت سی ریسرچ مینجمنٹ میں آپ کو، لیڈرشپ تھیریز میں آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. 1961 میں ہینز اینڈ میسی نے ایک ریسرچ کی اور انہوں نے کہا کہ ڈیسیژن میکنگ از اے پروسیس آف سلیکشن فرام اے سیٹ آف alternatives, set of alternative courses of action which is thought to fulfill the objective of the decision problem more satisfactorily than others. So it is it is something which you select from a set of alternatives جو کہ آپ کے آؤٹ کمز کو زیادہ آپ کے لیے سیٹسفائنگ بنا دے. سو آپ کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے اپنا فیوچر ڈائریکشن کو زیادہ سیٹسفائنگ بنانا ہے. 1961 ہی کی ایک اور ریسرچ جارج ٹیری کی، انہوں نے کہا کہ ڈیسیژن میکنگ از سلیکٹنگ این آلٹرنیٹیو فرام 2 or more alternatives to determine an opinion or a course of action. سو اگین وہی بات کی بازگشت اس میں سنائی دیتی ہے کہ ایک ایسا پروسیجر ہوتا ہے جس سے کہ آپ کی ہیزیٹیشن یا انسرٹینٹی اباؤٹ ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل جو ہوتی ہیں، وہ آپ اس ہیزیٹیشن سے یا انسرٹینٹی سے باہر نکل آتے ہیں کسی ایک آپشن کو سلیکٹ کر کے. اٹ ریکوائرز گیدرنگ انفارمیشن بفور میکنگ بیسٹ چوائس. اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ ایسے ہی آنکھ بند کر کے، جیسے بچپن میں کھیلتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے ایک چیز پہ ہاتھ رکھ دو تو بس وہ چیز اٹھا لو، وہ اس کو ڈیسیژن میکنگ نہ سمجھیں،
بلکہ آپ نے جو بھی ڈیسیژن کرنا ہے اس کے بارے میں، اس کے پروز اینڈ کونس کے بارے میں مکمل انفارمیشن حاصل کریں، انالیسس کریں اس ڈیٹا کی جو آپ حاصل کرتے ہیں انفارمیشن کی، اور پھر آپ اپنی چوائس کریں۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ڈیسیژن لینے کے بعد یہ سمجھنا کہ انسرٹینٹی مکمل طور پہ چلی جائے گی، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ انسرٹینٹی کا کسی حد تک، بہت حد تک کمی اس میں آتی ہے، لیکن اس میں مکمل طور پہ وہ چلی نہیں جاتی جب تک کہ آپ کو سکسیس انڈیکیشن اور سکسیس اچیومنٹ مکمل طور پہ حاصل نہ ہو جائے۔